طریقہ عزاداری بدل سکتی ہے مگر عزاداری کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے. اور یہ کوئی کوشش بھی نہ کرے سے عزاداری کو چھین لے یا عزاداری پہ بین لگا دیا جائے. تاریخ گواہ ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کے خونوں سے دیواریں تو تیار ہوئی ہیں مگر نام حسین نہ کل ختم ہو پایا، نہ آج ختم ہو پایا، نہ کل ختم ہو پائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ جس ذکر کا ضامن خدا بن جائے، انسان میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ وہ سید الشہداء کے ذکر کو روک سکے. بہرحال مجبوریاں ہیں، حالات سامنے ہے، ایک ایسی وبا نے ہم کو گھیر رکھا ہے کہ ہم سب کو اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا ہے کہ امام حسین کا غم بھی منا لے اور حکومت کے قانون کی مخالفت بھی نہ ہو پائے. لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیا یہی کم ہے شکر ادا کرنے کے لیے کہ خدا نے اب تک زندہ رکھا ہے؟ توجہ کیجئے گا، امام حسین کا غم نہ جلوس کا محتاج ہے، امام حسین کا غم نہ رہوار کا محتاج ہے، امام حسین کا غم کسی یہاں تک کہ ہمارے رونے کا محتاج نہیں ہے. ہم روتے ہیں تو اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، حسین پر نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی ذات کو بلند کرتے ہیں، اپنی ذات کے اندر معنوی پیدا کرتے ہیں، معنویت پیدا کرتے ہیں ایسی ذات پر گریا کر کے. اس لیے کہ امام نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہی ہے جو ہمارے غم میں مغموم ہو جائے، ہماری خوشی میں خوش ہو جائے. لیکن میرے عزیزو، امام حسین ہمارے آنسوؤں کے محتاج نہیں ہیں. یاد رہے، ہم کیا روئیں گے؟ ملائکہ گریا کرتے ہیں جب چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے. جی اٹھائیے تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا میرے عزیزو. آسمان، یہ بادل، یہ زمین، یہ پتھر، یہ درخت، یہ اشجار، سب سید الشہداء کی مظلومیت پر گریا کرتے ہیں. جس کی مظلومیت پر خدا خود روئے، یہ مخلوقات کیا ہے؟ آپ اٹھائیے، اٹھا کر دیکھیے. لوح محفوظ پر جو سب سے پہلی چیز لکھی گئی ہے وہ امام حسین کا غم لکھا گیا ہے. آپ سوچئے کتنا بلند مقام ہے سید الشہداء کا. یہ میں کس کا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کیا یہی کم ہے شکر ادا کرنے کے لیے کہ خدا نے اب تک زندہ رکھا ہے؟ اگرچہ حالات صحیح نہیں ہیں مگر غم پہ پابندی نہیں ہے. سید الشہداء پر رونے پہ پابندیاں نہیں ہیں، خدا نے زندہ رکھا ہے. ورنہ کتنے ایسے ہیں جو سال گزشتہ اس فرش ازا پہ تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. جی خود سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے عشرت صاحب کی، آپ دیکھیے بالکل تازہ انتقال. اور چونکہ بات آ گئی تو یہاں میں عرض کروں، ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ، ہمارے وطن کے ایک صاحب، بہترین سوز خاں فضل علی صاحب، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، بہترین سوز خاں کے ساتھ ساتھ بہترین صفات و کمالات کے مالک، مومن انسان، دہلی میں قیام تھا ان کا. بچے سے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو رکھنا وہ ہماری سوز کی ڈائری رکھنا. ہم چھپرا جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سوز کی ڈائری بھول جائے. دن میں وہ آدمی اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے رات میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. بتائیے، یعنی کیا ہمارے لیے مقام شکر نہیں ہے کہ ہم نے محرم کا چاند بھی دیکھا، ایک محرم کو درد بھی کیا ہم نے؟ یہ مقام شکر ہے. اسی پر اگر لاکھوں شکریہ ادا کرے خدا کا تب بھی کم ہے، ورنہ وہ قادر مطلق ہے. وبا پھیلی ہے، کوئی بھی کسی کو بھی چپیٹ میں لے سکتی ہے. لیکن خدا نے ہمیں حیات دیا، ہمیں زندگی دی، اور اب تک کی زندگی دے کر یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے تم کو باقی رکھا تاکہ تم حسین پر گریا کر سکو، حسین پر رو سکو، سید الشہداء کا غم منا سکو. آج گفتگو جتنی دیر تک ہوگی
ایام ازا کے مطابق تاکہ ہمارے قوم کے بچوں کو معلوم ہو کہ میرے عزیزو امام حسین کا غم منانے کے بہت سے طریقے اللہ نے رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ زمانہ، پرانا زمانہ بھی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب ذکر مولائے کائنات پر پابندی لگا دی گئی، اور چاہنے والے نے، لوگوں نے یہ سوال بھی کیا، خود عائشہ سے بھی روایت ہے، پیغمبر کی خدمت میں بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ کہہ تو دیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو صبح قیامت تک ہمارے وجود میں باقی رہے گی، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اسی طریقے سے امام حسین پر گریہ کرنا بھی عبادت ہے، اور رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، امام حسین پر رونے کے لیے نہ زمانہ محتاج ہے نہ یہ مکان محتاج ہے، جہاں دل کرے یا حسین زباں پر آئے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ ظرف پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کثیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو اگر امام زمانہ بھی آ کے مسائل پڑھ دیں گے تب بھی لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتے۔ میں ذمہ داری سے منبر سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے عزیزو تاریخ گواہ ہے، سید الشہداء خطبہ دے رہے ہیں، تم مجھے قتل کرو گے، میں زہرا کا لال ہوں، میں علی کا ماجایا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، مگر سامنے سے جواب کیا مل رہا ہے؟ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، ہم آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، قتل کر ہی کے چھوڑیں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کا ظرف کثیف ہو چکا ہے، حجت خدا کی باتوں کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو ایک قطرہ آنسو، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایک قطرہ 10 دن میں اگر ایک قطرہ آنسو نکل جائے، مگر اس ایک قطرے آنسو میں خلوص ہو تو جناب زہرا اسی ایک قطرے سے ہماری شفاعت کرا دیں گی، یقین جانیے۔ مگر عزاداری میں خلوص ہونا چاہیے، عزاداری دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تو وہ موقع ہے کہ جہاں لوگوں کا خلوص نظر آئے گا کہ دیکھتے ہیں کون کتنا اپنے گھر میں محرم کو صحیح طریقے سے منا رہا ہے، کون کتنا سچا عزادار بن رہا ہے میرے عزیزو۔ اور بقول ایک عالم کا بہت پیارا جملہ کہا حالات زمانہ کے اعتبار سے، اس سال ذکر حسین نہیں، کم سے کم انسان فکر حسین ہی کر لے۔ کتنی اچھی بات آپ دیکھیے، ہر سال ذکر حسین کیا، اس سال فکر حسین کرے، یعنی امام حسین کیا سوچتے ہیں، امام حسین کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہم اپنے آپ کو عزادار تو کہتے ہیں، مگر کبھی ہم نے یہ سوچا اتنی بڑی قربانی جو کرب و بلا میں دی گئی، قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ قربانی دینے والے کون لوگ تھے، ان کا مقام کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اگر آپ معلوم کیجئے، ان سے پوچھئے تو مقصد عزا، مقصد محرم وہ صحیح سے نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی، نہ لوگوں نے بتانے کی کوشش کیا ہے۔ امام حسین کا غم نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ مکان کا محتاج ہے میرے عزیزو، جہاں دل کرے۔ یہ خود ایک مقام شکر ہے کہ دیکھیے نہ ہوتے ہوتے بھی ماشاءاللہ اتنے لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ صبح میں گیا جھوا پور، وہاں مجلس پڑھنے تھا یہ کہ 4-5 لوگ مجلس ہو گئے، لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ معجزہ ہے سید الشہداء کا۔ جب میں ممبر پہ گیا تو میں نے دیکھا امبارہ پورا بھرا ہوا تھا، اور لوگوں نے سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھا، مگر اس کے باوجود ہی پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے۔ یہ آتے نہیں ہیں، یہ سید الشہداء کی محبت ہے جو کھینچ کے لاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے عزیزو، ہم یہاں خود سے نہیں آتے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے کمال کر لیا، نہیں، ہم نہیں آتے ہیں، کوئی طاقت ہے جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے۔ اور یہ طاقت کون سی ہے؟ یہ ذاتی شرافت ہے اور خون کی طہارت ہے جو ہمیں یہاں تک کھینچ کے لاتی ہے۔ اسی لیے تو امام نے کہا ہے، ہمارے علماء نے بھی یہ کہا، جب جب چاہے حسین کی محبت کو اپنے اندر پاؤ یا علی کی محبت کو پاؤ، اپنی ماں کے حق میں دعا دیا کرو میرے عزیزو۔ واقعاً ورنہ قوم نہیں، پوری دنیا سو رہی اس وقت، آرام کر رہی ہے، مگر یہ کچھ چاہنے والے ہیں جو حسین کے نام پہ اپنا آرام چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا، ذرا سا سوچیں، اگر آج چہار روزے کی مجلس بھی نہ ہوتی
تو خدا کی قسم کتنی گھٹن ہوتی، مجھے آپ بتائیں۔ گھٹن نہیں ہوتی کہ مولا امام بارگاہ تو سجا دیا گیا آپ کے لیے، مگر آپ کی فرشیزہ نہ بچھا پائے مولا، آپ کے لیے دو مصائب کے دو لفظ نہیں پڑھ پائے، دو قطرے آنسو نہ نکل پائے۔ یہ خود مر جانے کا مقام ہے، لیکن چونکہ دل اطمینان تھا کہ جب محرم کا چاند نکلے گا تو سید الشہداء جناب زہرا چاہنے والوں کے لیے خاص اہتمام کر دے گی، اور کیا اہتمام کر کے بتایا ہے کہ دیکھو صرف تم اپنے اندر خلوص پیدا کرو، ہم تمہاری حفاظت کے ضامن ہیں، ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم تو دعائیں فاطمہ الزہرا ہیں۔ میرے عزیزو، محرم صرف رونے کا مہینہ نہیں ہے، محرم فکر کا مہینہ ہے، محرم کردار سازی کا مہینہ ہے، محرم اصلاح نفس کا مہینہ ہے، محرم اچھی فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ امام حسین نے درس بھی دیا ہے، ایک لمحے کی فکر کو خور کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اگر ہم بھی چاہیں تو ہم زمانے کے حر بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر صحیح فکر ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، بہت سی چیزیں ہیں، جلدی بیان کر دوں چونکہ آج پہلا دن ہے ایام عزا کا، پہلی محرم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں آج ہی سے فالو کرنا ہے۔ رونا، مجلس میں جانا، ماتم کرنا، یہ تو حق ہے ہمارا، یہ چھوٹا سا حق ہے کہ ہم اس چیز کو ادا کریں، مگر ہمارے علماء نے کچھ چیزیں اور بیان کی ہے کہ اگر حسین کے سچے عزادار بننا چاہتے ہو تو کم سے کم اگر 2.25 مہینہ نہیں تو 10 دن تک پابندی سے روز 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو، اور روح ابا عبداللہ، روح سید الشہداء اور روح شہداء کربلا کی روح کو ہدیہ کرو، یہ 100 مرتبہ کم سے کم۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، یہ بعض لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آج ہی مجھ سے ایک لڑکا کہہ رہا تھا مولانا صاحب مصائب بہت سنتے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، وجہ کیا ہے؟ انسان جب ایسی صورتحال ہو تو اپنے عمل کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے اس بچے سے ایک ہی چیز کہا کہ بیٹا کوشش کرو جب بھی فرش عزا پہ آؤ باوضو ہو کے آؤ، پھر دیکھو اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو پھر تم مجھے کہنا، اس لیے کہ روحانی تذکرہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان کی روح پاک و پاکیزہ ہو۔ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزو۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں عبادت ہے، اور ایک طرف ایسی عبادت میں بغیر وضو کے بھی آ جاتے ہیں، یہ تضاد سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بعض لوگ جو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ارے یہ بھی تو عبادت ہے، خوب اگر عبادت ہے تو عبادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی روح پاک و پاکیزہ ہو۔ پھر جب ہم آتے ہیں فرش عزا پہ تو کیوں نہیں بغیر وضو کے کیوں چلے آتے ہیں؟ پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ باوضو ہو کے جتنی مجلس میں جائیں اپنے آپ سے وعدہ کرے، اور اپنے آپ سے نہیں، حجت خدا سے وعدہ کرے، زمانے کے امام سے وعدہ کرے، مولا کل سے میں آپ کے جد کی مجلس میں جب جاؤں گا 2 ہی مجلس کروں گا، مگر جتنی مجلس میں جاؤں گا باوضو ہو کے جاؤں گا۔ پہلا وعدہ۔ دوسری چیز، یہ چیز سب سے ضروری ہے میرے عزیزو، ورنہ ہر سال محرم آئے گا، مجلس تو ہوتی رہے گی مگر ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ اور اگر تبدیلیاں پیدا کرنا ہے مظلوم سید الشہداء کے ذکر کے ذریعے سے تو ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ دوسری چیز جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب قدم رکھو تو بسم اللہ کہہ کے رکھو جی، اور انبیاء نے بڑے بڑے علماء نے فرمایا ہے یہ فرش عزا یہ معمولی فرش عزا نہ سمجھو اسے، یہ وادی مقدس سے کم نہیں ہے جہاں موسیٰ جا کر خدا سے گفتگو کیا کرتے تھے، یہ اس لیے کہ فخر موسیٰ کا مقام ہے یہ، اور جہاں تم آ رہے ہو یہ کوئی جگہ معمولی نہیں ہے، یہ وادی مقدس سے بھی بڑھ کر جگہ ہے، اور اتنی بلند جگہ ہے کہ ہم نے کسی روایت میں یہ نہیں دیکھا کہ عرش سے ملائکہ اپنے مقام کو چھوڑتے ہیں فرش عزا کے لیے،
جی ہم نے روایت میں یہ دیکھا کہ جہاں بھی حسین کا فرش ازا بچ جاتا ہے ملائکہ حسرت کرتے ہیں پروردگارہ اجازت ہے کہ ان عبادتوں کو چھوڑ کر امام حسین کی فرش ازا پہ جائے. اللہ جو رکوع میں ہیں, جو سجدے میں ہیں, جو تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں, مگر اللہ رے محبت حسین, اللہ رے حسین کی محبت کا جذبہ معصوم فرشتے یہ حسرت کر رہے ہیں پروردگارہ اجازت ہے کہ فرش ازائے حسینی پہ جاؤں. سوچئے یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جہاں ملائکہ حسرت رکھیں اور ہم یوں ہی آئیں بیٹھے اور چلے جائیں, یہ افسوس کا مقام ہے. اور تیسری چیز میں اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ پہلا دن ہے, اس پر عمل کرے, میرے خاص کر کے جوان عمل کرے تاکہ مقصد عزاداری سمجھ میں آئے. تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے کہ وعدہ کریں سید الشہداء سے, مولا آج سے جب بھی پانی سامنے آئے گا, پانی پینے کے بعد مولا آپ کی پیاس ضرور یاد کروں گا اور آپ کے دشمنوں پہ, آپ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجوں گا. یہ اگر سال بھر نہ ہو پائے تو کم سے کم 2.25 مہینہ تو انسان کر ہی سکتا ہے. اچھا چلیے 2.25 مہینہ نہیں, کم سے کم حسین کے عزادار بن رہے ہیں, 10 دن تو یہ کام کر سکتے ہیں. جب جب ہونٹوں سے پانی لگے امام حسین کی پیاس, جناب سکینہ کو یاد کرے, جناب علی اصغر کو یاد کرے. یہ کام تو کر سکتے ہیں نا ہم, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیزو کہ ہم تو پانی پیے سیر ہو جائے, مگر پانی پینے کے بعد ایک زبان پہ یا حسین بھی نہ آ پائے. یہ کتنی عجیب بات ہے, یہ کیسی محبت کی دلیل ہے, یہ کیسی محبت کا یہ کیسا تقاضا ہے محبت کا کہ امام حسین سے محبت بھی کرے اور ان چیزوں کو ادا بھی نہ کر پائے. میرے عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک ہم اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر باپ کی میت بھی ہو جائے تو دفن کرنے کے بعد ہم اپنے باپ کا ماتم نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی والدہ کو نہیں روتے ہیں, ہم اسے روتے ہیں جسے نہ غسل دیا گیا, نہ کفن نصیب ہوا. پہلا دن ہے میرے عزیزو, بس بہت دیر تک مجلس نہیں کرنی ہے تاکہ آنکھوں سے 2 قطرے آنسو نکل جائے, تاکہ انسان کو کچھ تو سکون ملے. مولا آپ کے غم میں 2 قطرے آنسو آنکھوں سے نکل گئے ہیں. میرے عزیزو خدا کی قسم بڑی سخت منزل ہے, اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو نعمت کی قدر سمجھ میں آتی ہے. آج پابندیاں لگ گئیں تو کتنا ہم مضطرب ہیں, کتنے بے چین ہیں, ہمارا 8 کا جلوس کیسے ہوگا, ہمارے 7 کا جلوس. لیکن میں کہتا ہوں اصلاً اس کی فکر نہ کریں. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جو ضامن ہے اس عزا کا وہ فکر کرے کہ ہم اس کو کیسے منائیں گے. جناب زینب ضامن ہے, خدا اس عزا کا ضامن ہے. جس خدا نے اتنا وسیلہ فراہم کر دیا انشاءاللہ وہ آگے بھی ہمارے لیے تمام تر وسائل کو فراہم کرے گا تاکہ ہماری جسے کہا جائے تشنگی جو ہے وہ بجھ سکے, ہم امام حسین پر گریہ بھی کر سکے, حسین پر رو بھی سکے. میرے عزیزو واقعاً بڑا عجیب ہے کربلا. کربلا کربلا ایک ایسا نام ہے کہ جب زبان پہ آتا ہے تو روح انسانی کانپ جاتی ہے. فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. شاید اسی لیے تو حکم دیا گیا اور مہینے کے چاند کو جب دیکھو تو بہتے ہوئے پانی کو نہ دیکھو, مگر جب محرم کا چاند دیکھو تو پانی پہ نگاہ ڈالو تاکہ تمہیں چاند دیکھنے کے بعد جب تم پانی پہ نگاہ ڈالو تو حسین کی پیاس تمہیں یاد آ سکے. اللہ اکبر, جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. میرے عزیزو فرش ازا بج گئی ہے, یقیناً یہیں پر کہیں حجت خدا بھی بیٹھے ہوں گے. یقیناً ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جناب زہرا بھی یہی کہیں ہوں گی, اس لیے کہ ایک ماں اپنے بچے کا پرسہ لینے آتی ہے. اللہ اکبر. محرم کا چاند آپ نے دیکھا, لیکن آئیے ذرا سب مل کے اس چاند سے کہے, اے محرم کا چاند, اے وہ چاند جو فلک
فلک پہ نمودار ہو چکا ہے، تو نمودار ہو چکا مگر زہرا کا چاند گھٹاؤں میں گھر چکا ہے۔ اللہ اکبر، لیلا کا چاند لیلا سے چھن گیا، ام رباب کا چاند رباب سے چھن چکا ہے۔ میرے عزیزو، بڑی قیامت کی منزل ہے، میں کیسے بیان کروں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب 2 محرم یعنی کل کی جو آنے والی تاریخ ہے، جب 2 محرم کو حسین کا چھوٹا سا کارواں وارد کرب و بلا ہوا، اب زینب کی مضطرب اور زینب کی بے چینیاں کو محسوس کرے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب زینب نے قدم رکھا ہے تو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی ہے ثانیہ زہرا کو، اور اس بے چینی کا تذکرہ بہن نے بھائی سے کیا، مگر جب دن گزرتے چلے گئے تو ایک مرتبہ بہن بھائی کے خیمے میں آئی، اور آنے کے بعد ثانیہ زہرا کہتی ہے بھیا عجیب سرزمین ہے، اے بھیا جب سے آ تو گئے ہیں ہم بھیا، مگر جب سے یہاں ہم نے قدم رکھا ہے، جب کرب و بلا میں رات کی تاریکی چھاتی ہے تو اے بھیا پشت خیمہ سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ اے بھیا مجھے اس بی بی کے رونے پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر جب وہ بی بی روتے روتے کہتی ہے واہ غریبا واہ مظلومہ واہ حسینہ، تو زینب کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اے بھیا زینب کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، امام ہے، حجت خدا ہے، امام سمجھ گئے اور ایک مرتبہ کہے بہن واپس چلی جاؤ خیمے میں اپنے، جب رات کی تاریکی ہو آواز گریہ بلند ہو تو پھر بھائی کے پاس آنا۔ تاریخ بتاتی ہے آواز گریہ بلند ہوئی، زینب دوڑی دوڑی بھائی کے خیمے میں آئی، اے بھیا جلدی چلو، اس بی بی کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ اب مختل کے جملے ہیں، مختل کے جملے ہیں کہ جب حسین زینب کے خیمے میں آئے تو حسین خیمے کے اندر سر جھکا کے امام حسین نے رونا شروع کیا۔ پشت خیمہ اس بی بی کی آواز بلند ہے، خیمے کے اندر حسین کی آواز بلند ہے۔ زینب کی بے چینیاں اور بڑھی، ایک مرتبہ آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، اے بھیا اس بی بی کے رونے کا سبب نہیں جانتی مگر اطلاع بتا دو تم کیوں رو رہے ہو۔ حسین نے ایک ہاتھ زینب کے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، اے بہن جب سے مدینہ چھوڑا اماں نے لہے چھوڑا، اے زینب یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو ہماری مظلومیت پر گریہ کر رہی ہے۔ واہ غریبا واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٌ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد